تو کل کی سپیس جو عمران خان صاحب نے کی ٹویٹر پر، اس سے وہ تو کہتے ہیں کہ ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے. جی ایسا ہے کہ پاکستان میں 5 ملین جی 50 لاکھ نہیں، وہ کیونکہ براہ راست وہ نشر بھی کی جا رہی تھی مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، لیکن ٹویٹر کی وہ سپیس تھی، ٹویٹر نامی اپلیکیشن کی، تو اس پر اس اپلیکیشن کے ذریعے جو اس وقت لوگ سن رہے تھے وہ 1,65,000 سے زائد تھے. مجموعی طور پر جن لوگوں نے دیگر پلیٹ فارمز پہ آڈیو ویڈیو دیکھی ان کی مجموعی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے 1 گھنٹے زائد مکالمہ کیا اپنے چاہنے والوں سے جو ان کے پارٹی کے چاہنے والے تھے، پارٹی ورکرز. 5 لاکھ لوگوں نے دیکھا. جی 4 لاکھ. تو یہ 2 بڑے اہم انہوں نے زیادہ. ہاں جی 2 بڑے اہم باتیں انہوں نے کی ہیں سر. تو یعنی یہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ٹویٹر مارچ کہیں گے؟ ٹویٹر جلسہ کہیں گے؟ ٹویٹر جلسہ، کارواں ٹویٹر جلسہ کہیں نا سر، کارواں ٹویٹر کہیں گے. ٹویٹر پر جلسہ کر دیا انہوں نے، جلسہ کر دیا. تو ماشاءاللہ کمال کا جلسہ انہوں نے کیا. ہم بھی وہاں موجود تھے سر، سنتے رہے انہیں. تو کل انہوں نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو جو پاک فوج کی اہمیت ہے اور جو پاک فوج کے بارے میں ان کے خیالات ہیں اس کا انہوں نے اظہار فرمایا. دیکھیے کیا کہتے ہیں. ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. بڑا اہم ان کا سر پیغام تھا. مقبول رہنما ہے، سابق وزیر اعظم. جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے کچھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، اور عدلیہ کے بارے میں، فوج کے بارے میں. تو یہ اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے ان کو تلقین کر دی ہے کہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. بڑی واضح انہوں نے ہدایت. اور اسی طریقے سے عدلیہ کے بارے میں بھی انہیں یہ واضح ہدایت دینی چاہیے، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ یقیناً افراد سے بڑے ہوتے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، تنقید ہو سکتی ہے، اور کسی ادارے سے وابستہ کسی شخص کے کسی فیصلے سے، کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے حملہ آور ہونا اور پھر دشنام ترازی کرنا یہ تو ناقابل برداشت ہے. تو خان صاحب نے یہ بات تو بالکل 100% درست کہی ہے کہ افراد سے زیادہ اہمیت اداروں کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کے حامی جو ہیں، جو کٹر حامی ہیں یا جو مغلوب ہو چکے ہیں، غضب سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ آنکھیں کھولیں گے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں گے. یہ مشورہ باقی سیاسی جماعتوں کارکنان کو دیا، ان کو بھی دینا چاہیے. ماضی میں انہیں بھی ایسے مشورے دیے جانے چاہیے تھے. وہ پرانی بات ہو گئی نا. لیکن بہرحال کبھی بھی بحیثیت مجموعی قوم نے اپنے اداروں پر جو لان تان کرنا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. اچھا وہ مگر میڈیا سے وہ ناراض ہیں. یہی نہیں بلکہ انہوں نے پھر میڈیا سے حالیہ چند ماہ کے اندر جو ان کی اپنی آبزرویشن تھی، بڑا اہم انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور بڑا ایک سنجیدہ بیان ہے. اس پہ غور کرنا ہوگا. پہلے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو. ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے، مافیاز ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا بالکل ایک حقیقت ہے، رہے گی، اس کا کسی کو اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے کہا ڈائریکٹ فنڈنگ، بیرونی فنڈنگ، باہر سے پیسہ چل رہا ہے، 3 ماہ پہلے ان کو کسی اینکر نے آ کے بتایا، تب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. تو کارروائی کیوں نہیں کی سر؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے پوری صاحب. جو اینکر یہ بتا رہا تھا پہلے تو اسی کو کہنا چاہیے تھا FIR درج کرائے اور ثبوت دے. اور ثبوت دے اس کو کس نے آفر کی ہے. اور پھر اگر کچھ لوگوں تک
یہ اس طرح سے کوئی مالی فائدہ اٹھانے کی اطلاعات پہنچی ہیں تو وزیر اعظم کا یہ کام تو نہیں تھا کہ جب وہ سابق ہو جائیں تب یہ بات تو ٹویٹر پر یہ گفتگو کریں. ان کی ذمہ داری تھی سر صحافتی اقدام کرتے. اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا کہ آپ نے کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. تو وزیر اعظم سے گزارش یہ ہے، سابق وزیر اعظم سے، کہ وہ جہاں اب جائزہ لے رہے ہیں نا گزرے ہوئے واقعات کا، وہاں ذرا اپنے رویے کا بھی جائزہ لیں، دیکھیں ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. میڈیا کے بارے میں اور کینکرز کے بارے میں جو بات انہوں کہہ رہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی. کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی جواز ہونا چاہیے. یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اسے گریز کیا جانا چاہیے. جس طرح ان کی عزت ہے اس طرح میڈیا کے لوگوں کی بھی عزت ہے. ہر پاکستانی قابل عزت ہے. جب تک کہ آپ اس کے خلاف کوئی ثابت نہ کر دیں کہ وہ کو مجرم ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس طرح کے الزامات نے نہ ان کو سیاستدان کے طور پر زیب دیتے ہیں نہ وزیر اعظم کے طور پر زیب دیتے تھے. جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور اس کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے.